بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیر ملک۔ لندن میں ایک بڑی بیٹھک چل رہی ہے، میاں نواز شریف کی صدارت میں یہ جو معاملات آگے چل رہے ہیں، اصل فیصلے کیا ہو رہے ہیں اور ان فیصلوں کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پرویز خٹک صاحب کو بھی پی ٹی آئی سے نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لفظ ہے نکالنے کی تیاریاں، چونکہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، انہوں نے عہدے جو ہیں وہ چھوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تحریک انصاف کے اہم رہنما جو ہیں ان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب کی۔ پرویز خٹک صاحب جو کہ تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنما ہیں، وہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں، تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت میں وہ وفاقی وزیر رہے اور با اثر وفاقی وزیر، اور ان کا شمار تحریک انصاف کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب مانے جاتے ہیں، وہ لوگ جو نیگوسیشن کے بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، جو معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دور اندیش سیاستدان مانے جاتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کے ایک مقام پہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اور تحریک انصاف کے جو عہدے تھے ان کے پاس، ان سب سے انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، عہدے چھوڑ دیے تھے۔ تاہم اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت کی اور انہوں نے کہا جی انہوں نے عہدے چھوڑے ہیں لیکن تحریک انصاف کا وہ ابھی حصہ ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف میں موجود ہیں ایک رکن کے طور پہ۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے انہیں ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، یعنی کہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کو آپ ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو پارٹی سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو پارٹی چھوڑنے کی وہ کیا کہتے ہیں اپنا مشورے دے رہے ہیں آپ ان کو کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، اور آپ لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے جو موجودہ سیکرٹری ہیں عمر ایوب صاحب، ان کی طرف سے، حالانکہ یہ انتہائی سینئر پارٹی کے رہنما ہیں، اور ویسے بھی یہ 9 مئی اور اس سے پہلے بھی یہ عمران خان اور ان کی پالیسیوں سے کچھ ناراض تھے، نالاں تھے۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ بھی ایک مائنڈ بنا چکے ہیں تحریک انصاف سے علیحدگی کا، تو وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی، تحریک انصاف کے عہدے چھوڑے لیکن پارٹی میں رہے۔ تو اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں ان میں ایک تو عمران خان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، بالخصوص اداروں کے خلاف جس طرح انہوں نے جلغار کی کروائی، اس کے وہ خلاف تھے۔ اسی طرح اداروں کے خلاف جو ہے ایکسٹریم لیول پہ تنقید کرنا، اور جو حاضر سروس فوجی افسران ہیں ان کے نام لے کے ان پہ جو ہے سنگین الزامات لگانا اور بغیر کسی ثبوت کے جو ہے پراپیگنڈا کرنا، یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی معاملات بھی ہیں، جیسے کہ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو عمران خان صاحب نے ان سے تعزیت نہیں کی، ان کے گھر تک نہیں گئے، تو یہ وہ گلا شکوہ تو ہوتا ہے، تو یہ معاملات تھے۔ لیکن اب جناب پرویز خٹک صاحب کو نوٹس بھیجا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک صاحب سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر یہ ایک بندہ ناراض ہے، دور ہے، تو پھر تو جان چھڑا لیجیے، اور اس لیے عمر ایوب صاحب نے ان کو نوٹس بھیجا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کا 7 روز میں جواب دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہنا ساڈے والوں جواب ہی ہے، جواب تو نہیں آئے گا تو پھر این جی ہوئے گا اے بھی جواب ہے تو وہ بھی جواب ہے۔ تو یہ جناب پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف سے جو ہے وہ اب نکال دیے جائیں گے یا نکل جائیں گے، اور ویسے بھی وہ تحریک انصاف کے لیے نہیں لیکن کسی اور کے لیے کافی متحرک ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پرویز خٹک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کافی متحرک نظر آئیں گے، جیسے آپ کو پنجاب میں جہانگیر ترین جو ہے اور علیم خان، اور اسی طرح ان کی جو پارٹی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے لوگ جو ہے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانت جو مسترد ہوئی ہے، اس میں یہ 9 مئی کے واقعہ سے کے ہی کیسز ہیں، جس میں ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں، یہ سابق آرمی چیف آصف نواز زنجوہ کی نواسی ہیں، گرفتار ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ان کی درخواست ضمانتیں انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے عسکری ٹاور اور دیگر جو املاک ہیں وہاں پہ گراؤ جلاؤ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، دہشت گردی کے جو اقدام ہیں یہ اس کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا ان کی
جو درخواست تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس میں ملوث نہیں ہے، تو لہٰذا چونکہ ان کو پہلے جوڈیشل کیا گیا ہے تو ان کی ضمانت منظور کر لی جائے۔ تاہم آج عدالت نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، یعنی کہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ فوجی عدالت میں جانے ہیں یا کہ سول کورٹ نے یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کا اس وقت ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی عدالت نے سماعت شروع نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ کا آج ایک 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے معاملے پہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے اور پھر اس پہ کیا صورتحال آگے بنتی ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں جنہوں نے فوجی املاک پہ حملے کیے اور وہاں پہ جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کیا، براہ راست اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف جو ہے فوجی عدالتوں میں ہی کارروائی آگے بڑھے گی۔ کل بھی رانا ثناء اللہ نے اس پر بات کی تھی، ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلیں گے، لیکن اب معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور آخر میں جناب بات کریں گے میاں نواز شریف کی، جو لندن میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت لندن میں تو خیر ویسی گرمی نہیں ہے جو ہم یہاں پہ برداشت کرتے ہیں بالخصوص پاکستان اور لاہور میں، تو وہاں پہ موسم کافی ٹھنڈا ہے، لیکن سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ میاں نواز شریف سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی کے بعض فیصلوں سے جو ہے وہ ناراض تھے اور انہوں نے عہدوں سے بھی استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس ملاقات میں یہاں تک معاملات درست ہوئے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی قیادت پر وہ ایک بار پھر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے۔ اور اسی ملاقات میں میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، اور ابھی بھی جو مذاکرات باتیں وہاں پہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس میں اصل ایجنڈا جو ہے وہ انتخابات اور میاں نواز شریف کی واپسی ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی چونکہ یہ تو حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف اگلے جولائی میں یا پھر اگست کے شروع میں وطن واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف کی جو واپسی میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ سینٹ سے ایک بل منظور ہو چکا ہے، قومی اسمبلی سے وہ منظور کروانے کے بعد ایوان صدر سے اس پر دستخط کروائے جائیں گے، اور پھر میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس پر عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اور میاں نواز شریف گئے تھے ایک عام فلیٹ میں، مطلب وہ اس وقت جیل سے رہا ہوئے، ان کو ضمانت ملی، بیمار تھے، باہر گئے، تو اب واپس وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آئیں گے۔ اور یہ فیصلہ بھی ہے کہ نواز شریف جب بھی وطن واپس آئیں گے وہ جولائی میں آئیں یا اگست میں آئیں، تو وزیر اعظم کا جو طیارہ ہے اس کو اسی پر بیٹھ کے جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھرپور قسم کی سیاست کریں گے۔ وزیر اعظم جو ان دنوں فرانس میں موجود ہیں وہ بھی لندن جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہوگی جس میں نگران حکومت کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی جائے گی، چونکہ نگران حکومت بھی اب جو ہے وہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چونکہ حکومت کی جو مدت ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے، اور مدت مکمل ہونے سے قبل ہی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں گی، اور نگران حکومت کے حوالے سے مختلف نام زیر گردش ہیں، وہ تمام نام اور اس کے علاوہ دیگر نام جو ہیں ان پر وہاں پہ مشاورت کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملات مزید آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے انفارمیشن لندن یا دیگر سے آتی رہے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔